تو اسی طرح ایک دن ابو حنیفہ مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولا اس کا امتحان لیا کرتے تھے اس لیے کہ اس کو فائدہ پہنچے، اس کے علم میں اضافہ ہو۔ تو مولا نے اس سے پوچھا، ابو حنیفہ یہ بتائیں کہ وہ کلمہ کون سا ہے جس کا پہلا حصہ کفر اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا، مولا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ آپ نے بغیر انتظار کیے اس کو اس سوال کا جواب بتایا اور فرمایا، وہی کلمہ ہے جو تم رات دن پڑھا کرتے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اسی کلمے کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پہلا حصہ کفر ہے، دوسرا حصہ ایمان ہے۔ اس نے کہا، مولا کیسے؟ فرمایا، لا الہ یہ کفر ہے، یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، اپنے لفظوں میں کہہ دوں۔ دوسرا حصہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی یہی وہ کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے۔ پھر مولا نے اس سے سوال کیا، پوچھا، یہ بتائیں عورت کمزور ہے یا مرد؟ اور فرمایا، دوسرا یہ بتائیں کہ حالت حمل میں عورت کو خون حیض کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا، مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ عورت کمزور ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ عالم حمل میں عورت کو حیض کیوں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، اگر عورت کمزور ہے تو کیا وجہ ہے کہ میراث میں اس کو ایک حصہ اور مرد کو 2 حصہ دیا جاتا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، مولا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ مولا نے فوراً فرمایا، اس لیے عورت کو جائیداد میں، وراثت میں ایک حصہ دیا جاتا ہے کہ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، اس کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، یہ گھر میں رہتی ہے، مرد کما کے لاتا ہے، یہ بھی کھاتی ہے، بچے بھی کھاتے ہیں۔ اس لیے انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ جس کو کما کر کھلایا جائے اس کو وراثت میں ایک حصہ دیا جائے۔ اور فرمایا، ایام حمل میں، عالم حمل میں عورت کو خون حیض اس لیے نہیں آتا کہ وہی خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنتا ہے، اس لیے وہ خون حیض کی حالت میں باہر نہیں آتا۔